بیٹی کے اعتبار سے باپ کو دیکھنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کس طرح کے نخرے اٹھا رہے ہیں، کیسے اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں، کس طرح انہیں عزت دے رہے ہیں، کس طرح ان کا وقار بڑھا رہے ہیں۔ خواتین کی عظمت کو دیکھو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھو، اماں عائشہ کے کس طرح لاڑ پیار کر رہے ہیں، کس طرح ناز نخرے اٹھا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی عزت و عصمت کو اس حد تک تحفظ دیا کہ کعبۃ اللہ کی چادر کا جو درجہ ہے اس سے بڑھ کر عورت کی حرمت اور عزت کا درجہ ہے۔ ویسٹرن کلچر نے دیا کیا؟ اسلام نے صحیح عزت دی، صحیح مقام بنایا۔ اسلام نے عورت کو محفل کی شمع نہیں بنایا بلکہ گھر کی ملکہ بنایا۔ اس کے لحاظ سے اس کو ایسے ہی رکھا جیسے کوئی اپنا جویلری شاپ والا اپنے سونے جواہرات کو کسی مخصوص ڈبیا میں رکھتا ہے تاکہ ہر کوئی اس کو نہ دیکھ سکے، اس کا جو خریدار ہے اصل میں وہی اس کو دیکھ سکے۔ گویا کہ امت مسلمہ کی مائیں بیٹیاں اسلام کی نظر میں موتیاں ہیں، اسلام کی نظر میں ہیرے ہیں، زر و جواہرات ہیں، یاقوت مرجان ہیں، اسی طرح دوسرے بڑے بڑے ہیرے ہیں۔ ایک عورت کی عزت پر اتنی اللہ نے تحفظ دی ہے کہ اگر کوئی بیٹھے بٹھائی کوئی کیا ہے خواتین جا رہی ہیں یا کوئی کیا ہے لڑکی گزری، کوئی بندہ بیٹھے ہوئے کیا ہے آواز لگائی، گرہ لگائی، ارے جا رہی نا جی، آشنا کے پاس جا رہی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کی زبان کو پکڑو۔ ہاں، اگر وہ لڑکی آئے مقدمہ دائر کرے جج کے پاس، اسلامی شریعت ہو تو جج پوچھے گا کہ تیرے پاس ایویڈنس ہے، 4 گواہ ہیں جو تو نے تہمت لگایا؟ اگر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو، صرف یہ بات کہنے پر۔ عزت دیکھو، احترام دیکھو کیسے بلند کر دیا اللہ نے۔ جس نے زندہ گاڑا، جو باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا، رب العالمین اس پر اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس واسطے حشر کے میدان میں بھی رب اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، مخاطب ہونا نہیں چاہتا، اس واسطے کہتا ہے کہ ہم زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھیں گے کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا، اس کے باپ سے نہیں پوچھیں گے۔ اس حد تک غصے میں ہے رب، جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا میں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خواتین کا ہے نا، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس موضوع پر خطاب کرنے کی دعوت دی گئی ہے، موجودہ دور وہ کون سا فتن والا، خاص طور پر تو کچھ تحدید لگا دی گئی ہے مجھے کہ فتنوں کے اعتبار سے گفتگو کیا جائے. اور اگلا سیشن بنتا ہے کہ مسلم خواتین، اور تیسرا بنتا ہے تحفظ. اس حیثیت سے کچھ باتیں میں پہلے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سامنے تو میرے خواتین نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن امید ہے کہ سن رہی ہوں گی اور بھی لوگ اس کے بعد سنیں گے بھی. تو اس حیثیت سے مسلم خواتین اور موجودہ دور کا فتنہ، دور فتن، اس حیثیت سے اہم ترین بات یہ ہے، کیا مسلم خواتین واقعتاً مسلم ہی ہیں، یا مسلم خواتین شریعت کو مانتی ہیں، اسی کے اوپر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان قوانین کو اپنانا چاہتی ہیں جو رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے، تو پھر تحفظ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اسلام نے وہ تحفظ دیا ہے خواتین کو جو اس سے پہلے نہ کسی مذہب نے دیا، نہ کسی کمیونٹی نے دیا، نہ اس کے بعد کوئی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون رب کا قانون ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. ہر لحاظ کا، ہر اعتبار کا تحفظ جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، رب العالمین نے خواتین کے لیے رکھ دیا. سوال اصل میں کیا ہے کہ مسلم خواتین واقعی مسلم بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہزاروں ان کے تحفظات ہیں جو اسلام گفتگو کرتا ہے، اور بہت اہمیت دے کے گفتگو کرتا ہے. قرآن کے اندر سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کی کوئی صورت، لیکن سورۃ النساء ہے، عورتوں کی صورت. خاص طور پر عورت کے نام پہ صورت ہے، سورہ مریم عورت کے نام پہ ہے. اور اسی طرح عائلی زندگی کے قوانین کو اتنے حیثیت سے خوبصورت طریقے سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جتنی تفصیل ارکان اسلام پر نہیں ہوئی ہے. نماز کا پورا طریقہ آپ قرآن میں ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا، ہاں الگ الگ جدا جدا چند احکامات ملیں گے، لیکن اس کی پوری مربوط شکل احادیث میں ملے گی. آپ کو اسی طرح کیا ہے، حج کے مسائل اٹھا لیجئے، زکوٰۃ کے مسائل اٹھا لیجئے. زکوٰۃ دو، یہ تو آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن کس پر زکوٰۃ دو، کس نصاب پر زکوٰۃ دو، یہ تفصیل نہیں آئی ہے، یہ تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے. نماز پڑھو، یہ تو آیا ہے، کتنے رکعت پڑھو، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، 2 رکعت میں جہری اور 2 رکعت میں سری، یہ تمام چیزیں آپ کو حدیث سے ملتی ہیں. لیکن معاشرتی اعتبار سے جینے کا جو طریقہ ہے، خاص طور پر شادی بیاہ کا، طلاق کا، خلا کا، عائلی قوانین کا، اور اسی طرح تحفظات کا، خواتین کے اعتبار سے ان کی بلوغت سے لے کر ان کے تمام مسائل، یہاں تک کہ وہ بوڑھی ہو جائیں،
اس اعتبار سے ان کا احترام بڑی تفصیل کے ساتھ. آپ سورہ بقرہ پڑھ جائیے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ کا 1.25 جز اسی پر مشتمل ہے، 2.5 جز میں 1.25 جز اسی پر مشتمل ہے کہ عورتوں کے تحفظات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کی ہے. سورہ حجرات اٹھا لیجئے، سورہ احزاب اٹھا لیجئے، الگ الگ خطاب کر کے رب العالمین نے تحفظات بیان کیے ہیں. اور اسی طرح سورہ نور اٹھا لیجئے، تقریباً پورا سورہ اسی تحفظات کے سلسلے میں رب العالمین نے احکامات دیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی عزت و عصمت کو اس حد تک تحفظ دیا کہ کعبۃ اللہ کی چادر کا جو درجہ ہے اس سے بڑھ کر عورت کی حرمت اور عزت کا درجہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر خرابی ہوئی، فساد برپا کیا عبداللہ بن ابی، خاص طور پر وہ موقع جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی، اور اس تہمت کے عوض اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور میں جب 10 آیات اتاری ان کی مدح میں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے تصور بھی نہیں تھا، ہاں اتنا تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری براءت کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نبی کو اطلاع کر دیں گے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ میری مدح میں، میری براءت میں قرآن میں چند آیات رکھ دے گا جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. جب ان کے عصمت پہ دھبا لگا، ان پر زنا کی تہمت لگی، اس تہمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ الہام، جو وحی ہی کی ایک شکل ہے، دل میں بات ڈال دینا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ طور پر ان کی مدح و تعریف میں پوری 10 آیتیں اتاری. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہاں سے لے کر آپ پورا رکوع پڑھتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالی نے قوانین بھی دیے. پھر اس کے بعد عمومی طور پر سب عورتوں کی وہ عزت اس میں بیان ہوئی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو قیامت تک کسی بھی کلچر میں نہیں مل، مذہب نہیں کہتا میں، کیونکہ مذہب سے تو بیزار ہو کے کلچر کی طرف ڈائیورٹ ہوئے ہماری خواتین. ویسٹرن کلچر آج ہم کو اتنا بہاتا ہے کہ برقع پہننے والی ہو یا نقاب والی ہو یا باپردہ ہو یا آ کر باحیا ہو، تو اسلامی لحاظ سے خود ہماری اپنی خواتین اسے سمجھتی ہیں کہ دقیانوسیت ہے، پرانا پن ہے، اس کو پتہ نہیں ہے بڈھی روح آ گئی ہے اس کے اندر، فلاں ہے فلاں. اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم نے خود یہ طے کر لیا کہ ترقی ہو، بہترین ایجوکیشن ہو، یا آ کر اس دنیا میں اب زندگی گزارنا ہو، تو یہ اسلام دراصل ہمارے لحاظ سے صحیح نہیں. یہ بہت پرانا 1400 سال پہلے کا دین ہے. آج ہم کو کچھ کام کرنا ہے، کوئی کیا ریسرچ کرنا چاہتی ہے، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتی ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتی ہے، تو وہ اپنے آپ پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ اسلام میں اس کے لیے کوئی ریمیڈی نہیں ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا، ویسٹرن کلچر کو اپنانا پڑے گا. وہی دراصل وضع و قطع، اور وہی چال و چلن، وہی اسٹائل، وہی بات چیت اور وہی کپڑے. تو سمجھتی ہے کہ اب تو ہم بالکل کے برابر ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم انجینئر بن سکتے ہیں. یہی تو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ویسٹرن کلچر نے سوائے اس کے کہ ننگے پن کے علاوہ دیا کیا؟ وہ اشتہارات جو مردوں کے لیے مخصوص ہیں، خاص ہیں، وہ اشتہارات میں عورت کا کیا کام ہے؟ تم کو اتنا گرا کے چھوڑا، اتنا گرا کے چھوڑا، اتنا گرا کے چھوڑا کہ تمہاری عزتوں کو پامال کرتے ہوئے 5-10 روپئے کی چیزوں میں تمہیں ننگا کر کے رکھ دیا. یہ عزت دی اس نے؟ ویسٹرن کلچر نے دیا کیا؟ اسلام نے صحیح عزت دی، صحیح مقام بنایا. اسلام نے عورت کو محفل کی شمع نہیں بنایا، بلکہ گھر کی ملکہ بنایا. اس کے لحاظ سے اس کو ایسے ہی رکھا جیسے کوئی اپنا جویلری شاپ والا اپنے سونے جواہرات کو کسی مخصوص ڈبیا میں رکھتا ہے تاکہ ہر کوئی اس کو نہ دیکھ سکے. اس کا جو خریدار ہے اصل میں وہی اس کو دیکھ سکے. گویا کہ امت مسلمہ کی مائیں بیٹیاں اسلام کی نظر میں موتیاں ہیں، اسلام کی نظر میں ہیرے ہیں.
زر و جواہرات ہیں، یاقوت مرجان ہیں، اسی طرح دوسرے بڑے بڑے ہیرے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری محفل کی شمع بننے کے لیے نہیں ہے، یہ باپردہ خواتین ہیں، ان کی عزت و اکرام کرو۔ اگر ان باپردہ خواتین میں کوئی عزت سے گری ہوئی حرکت کرتا ہے یا ان پہ تہمت لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سزا کے طور پر مقرر کیا، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو آج بھی یہ سزا نافذ ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو کوئی بھی محصنہ عورت، پاک باز عورت پر تہمت زنا کی لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ عینی لے آنا چاہیے، جو یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا، کہاں سے جائیں گے؟ فرمایا کہ اگر نہیں لائے، لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو اس الزام کے پاداش میں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، پھر ان کے لیے کوئی شہادت قبول نہ کرو۔ وہ گارنٹی چلی گئی۔ ایک عورت کی عزت پر اتنی اللہ نے تحفظ دی ہے کہ اگر کوئی بیٹھے بٹھائی، کوئی کیا ہے خواتین جا رہی ہیں یا کوئی کیا ہے لڑکی گزری، کوئی بندہ بیٹھے ہوئے کیا ہے آواز لگائی، گرہ لگائی، ارے جا رہی نا جی، آشنا کے پاس جا رہی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کی زبان کو پکڑو۔ ہاں، اگر وہ لڑکی آئے مقدمہ دائر کرے جج کے پاس، اسلامی شریعت ہو، تو جج پوچھے گا کہ تیرے پاس ایویڈنس ہے، 4 گواہ ہیں جو تو نے تہمت لگایا؟ اگر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو، صرف یہ بات کہنے پر۔ عزت دیکھو، احترام دیکھو کیسے بلند کر دیا اللہ نے۔ اماں عائشہ پر جب تہمت لگی تو اللہ نے جب یہ قانون نافذ کر دیا، یہ قانون اتارا، پتہ ہے کن کن پر یہ قانون لاگو ہوا؟ آپ حیران رہ جائیں گے۔ حسان بن ثابت شاعر رسول ہیں، شاعر رسول، ان کے لیے مسجد نبوی پہ ممبر رکھا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم اشعار پڑھو، یہ اشعار کافروں پر تلوار سے زیادہ بھاری ہیں اور جبرائیل تمہارے لیے مدد کریں گے۔ اتنے زیادہ بہترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابی، لیکن ان کی زبان سے بھی اس وقت نکل گیا تھا کہ عائشہ ہاں ہو سکتا ہے کریں گی، شاید ہو گیا ہوگا شاید، کیونکہ صفوان بن معطل کے ساتھ معاملہ جوڑا گیا رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی تھے جو ایک غزوے میں آ رہے تھے تو پیچھے رہ گئی تھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، تو بعد میں جو پیچھے رہنے والے صحابی تھے وہ صفوان بن معطل تھے۔ انہوں نے دیکھا تو اماں عائشہ سے اللہ اکبر کہا تو وہ فوری طور پر اپنی چادر گھونگھٹ برابر کر لی، اور پھر وہ اونٹ کو بٹھایا، وہ وہاں سے چلے، اور اللہ کے رسول جس مقام پہ اترے تھے اس مقام تک پہنچنے میں گویا کہ آدھا دن ڈیفرنٹ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس مقام پہ اترے تو یہ لوگ چلتے 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 اون کی مہار پکڑے آتے 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 2 پہر ہو گئی جب وہ انٹر ہوئے تھے لشکر کے اندر۔ اب دراصل عبداللہ بن ابی بھی اس میں تھا، کچھ منافقین بھی اس میں تھے، غزوہ بنو مستلق کا واقعہ ہے 5 ہجری کا۔ اب اس نے دبی زبان سے کہنا شروع کیا، او ہو یہ تو کچھ الگ ہی گڑبڑ لگتی ہے، جوان عورت صفوان بن معطل کے ساتھ آدھا دن دور رہ کے آئی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے وہ بات، یہاں سے یہ بات، یہاں سے منہ لیتے 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 یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہو گیا کہ حضرت عائشہ اور صفوان کا کوئی غلط تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ بے چین رہے، وحی نہیں اتری۔ 1 مہینے کے بعد وحی اتری۔ اچھا وحی اتری تو وہ تو براءت کے لحاظ سے 10 آیتیں اتری، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے، خاص طور پر وہ خواتین جو ہمیشہ اسلام سے شاکی رہتی ہے، جو ہمیشہ ان کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ دیکھو اسلام نے صحیح حق نہیں دیا،
تمہیں برقع پہنا کر کیا کہ جگڑ دیا ہے، تمہیں دقیانوسیت پرانے زمانے کی عورتیں بنا دیا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کوئی راہ کھلی ہوئی نہیں ہے، پڑھائی کی راہ تمہارے لیے بند ہے، شوہروں کی اطاعت میں تم کو کام کرنا ہے، تم خوش کیا ہے خالی بچے جننے والی مشن ہو۔ یہ جتنے اعتراضات مغرب نے ٹھونسے ہیں، تقریباً 75 سال سے اس کام پر ان لوگوں نے زور دیا ہے، جو وہ 100% کامیاب ہے، 200% کامیاب ہے۔ آج دشمن کہاں ہے؟ بغل میں ہے۔ آج میڈیا کا کچھ کردار نہیں ہے، خود عورتیں، اگر میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے شہر میں، یہی حیدرآباد کے شہر میں کوئی خواہ مسلم ہو یا نان مسلم، اگر یہ لگا دے کہ پردہ لازمی ہے، باہر نکلنا ہے، تو خواتین با پردہ ہو کے ہی نکلیں گے، تو پہلے اپوز کرنے والے خود مسلم خواتین ہوں گے۔ ہاں جی، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے اسلام سمجھا ہی نہیں، اسے خود وہ لوگ بوجھ کہتے ہیں جو اس کو مانتے ہیں۔ مسئلہ ہی یہی ہے، یہی تو ہوا تھا۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ کئی مرتبہ کوششیں کی گئی پردہ نافذ کرنے کی، کئی مرتبہ اسلامک لا نافذ کرنے کی کوششیں کی گئی۔ اپوزٹ کون ہوا؟ وہاں تو 100% مسلم ہے، اپوزٹ کون ہوا؟ ہاں، کون احتجاجات بلند کیے، کون مقدمے دائر کیے ججمنٹ میں؟ وہی لوگ، وہی جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی ہم فراہم کر دیں 100، 1000، 2000 افراد کی، اور اس سوسائٹی میں یہ قانون لاگو کر دیں کہ یہاں خواتین کوئی بے پردہ ہو کے نہیں نکلیں گی، تو اس سوسائٹی کے خود ایک 500 افراد، 500 خواتین باہر نکل کے احتجاج کریں گی، گورنمنٹ میں کیا کریں گی؟ مقدمات دائر کریں گی کہ یہ لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، یہ پردے کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، زبردستی پردہ کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ سمجھے نہیں ہیں۔ آج تک جو لوگ پٹی پڑھائے تھے، جو سمجھائے تھے، وہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ واقعتاً ہم سے ظلم ہوا۔ یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ آپ اسلام کو اس ناحیت سے سمجھیں کہ اللہ نے، ظلم تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تو برابر حساب لے کر زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ ہاں، کتب علی نفسہ الرحمہ، ظلم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنہ کا عقیدہ، آپ حیران ہوں گے سن کے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے؟ اگر رب العالمین نے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا تو یہ اس کا عدل ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار لو، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کر لو، لیکن اللہ نے آرڈر دیا کہ سب کو لے کے جہنم میں ڈال دو، تو تب بھی وہ ظالم نہیں ہے، وہ عادل ہے، اس کا عدل ہے۔ اللہ کسی کو جنت میں بھیج دیا تو یہ اس کا احسان ہے، ورنہ تو ہم سب جہنم ہی کے مستحق ہیں۔ ظلم تو کہیں نہیں آتا رب کے پاس۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک رب العالمین تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ولا یظلمون نقیرا، اللہ تبارک و تعالی دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ تو رحمان ہے، وہ تو اپنے اوپر رحم کو لکھ لیا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے۔ ورنہ جو گناہ دنیا میں ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے رحم کو لازم نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ زمین میں کوئی سانس لینے والا درندہ اور چرندہ بھی نہیں رہتا، چرند پرند بھی نہیں رہتے، انسان تو بہت دور کی بات۔ فرمایا اسی لیے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہم گناہوں پہ فوری طور پر پکڑ لیتے لوگوں کو، تو پھر تو دنیا کے اندر زمین میں سانس لینے والا کوئی جانور نہیں رہتا۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں کو تو حساب کتاب نہیں ہے، جانوروں کو تو حشر میدان نہیں ہے، سوالات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر اللہ پکڑنا شروع کر لیتا تو پھر تو کوئی ایک سانس لینے والا۔ تو اللہ نے کسی معاملے میں ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کی عطا ہے، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے۔ یہ تو یہ چیز پہلے ذہن سے نکالنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ان کے تحفظ کی عزتوں کو اس حد تک بلند کیا، اس حد تک مردوں کا معاملہ بھی اللہ نے بلند نہیں کیا۔ یاد رکھو، اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی رضی اللہ عنہا، اس میں حسان بن ثابت جیسے بلند ترین صحابی
ان کی بھی زبان سے نکل گیا تھا شاید، کیونکہ اتنا پروپیگنڈا ہوا تو انسان کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اس سے مغلوب ہو جاتا ہے. اچھا انسان ہی ہوتا ہے لیکن ہر طرف کسی کی برائی ہو رہی ہے، وہ سچی ہے یا جھوٹی، لیکن متاثر تو ہو جاتا ہے. تو ان کی زبان سے بھی نکل گیا شاید کہ کیے ہوں کچھ غلط کام. جب یہ آیت اتری، حالانکہ اس وقت جہاں تک میرا اندازہ ہے تقریباً وہ 60-70 کے دائرے میں ہوں گے عمر کے اعتبار سے. حضرت حسان بن ثابت کی عمر بہت لمبی ہے، بہت بوڑھے صحابی ہیں، لیکن اس حکم کے تحت اللہ کے رسول نے انہیں 80 کوڑے مارے. اس حکم کے تحت 3 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے پہ 80 کوڑے مارے، جس میں ایک حسان بن ثابت ہیں، ایک مستح ہیں جو بدری صحابی ہیں، بدری، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اطلع علی اہل بدر، کہ اہل بدر کے بارے میں افعلوا ما شئتم، جو چاہے تم کرو، انی قد غفرت لکم، میں تمہیں معاف کر دیا. ہاں، یہ مقام رکھنے والے صحابی مستح ہیں، لیکن ان کی زبان سے بھی نکل گیا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے انہیں بھی 80 کوڑے مارے. اور زینب بنت جہش کی بہن، گویا کہ اپنی سالی زینب بنت جہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کی بہن ہے حمنہ بنت جہش. حمنہ بنت جہش کو بھی اللہ، ایک عورت کی زبان سے بھی نکل گئی بات، اور صحابیہ ہیں اور خود کی سالی ہیں، حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہیں باوجود، لیکن ان کی زبان سے بھی نکل گیا شاید اماں عائشہ نے کیا ہو، تو ان کو بھی 80 کوڑے مارے گئے، حمنہ بنت جہش کو بھی. ہاں، آج ہماری خواتین اس سے کہیں، اس سے یوں سمجھو کہ 100 نہیں 200 نہیں، اس سے بھی آگے جاؤ، بیٹھی لگا دیتی ہیں کسی پر بھی، ساس بہو کے جھگڑے، بھابھی ننند، یہ ہے نا، آپ گھروں میں دیکھو کس طرح الزامات لگا دیتی ہیں، کس طرح باتوں میں کیا ہے، عزتیں اتار کے تار کر کے رکھ دیتی ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. اگر وہ بچی، وہ جو کچھ بھی گھر میں آنے والی نئی بہو ہے، شریعت ہوتی اور وہ جاتی اور جج کے پاس کہتی کہ یہ میری فلاں نند نے مجھے کیا ہے الزام لگایا ہے، اور الزام 4 گواہ نہ آتے، پھر تو 80 کوڑے کھانے پڑتے. یہ عزت دی اللہ تبارک و تعالی نے، عورتوں کو عزت کے اعتبار سے اتنا تحفظ دیا. ہاں، یہی حیثیت دوسری طرف دیکھو، جاہلیت کے زمانے میں لڑکی کی پیدائش ایک بہت بڑا سنگین ترین جرم سمجھا جاتا تھا. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ہاں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی انسان، کسی باپ کو اس کی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ظَلَّ وَجْهُهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پورا چہرہ اس کا مسودن، کالا سیاہ پڑ جاتا تھا غم کی وجہ سے. وَهُوَ كَظِيمٌ، میں لڑکی کا باپ کہہ رہا ہوں، یہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنی قوم سے چھپے پھرتا تھا کہ میں چہرہ کیسے بتلاؤں کہ مجھ کے میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے. چھپا پھرتا تھا اور خیال کرتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا میں اس کو رکھوں ذلت کے ساتھ یا زمین کے اندر اس کو دبا دوں. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا. مفسرین اس میں بڑا اہم ترین نقطہ بیان کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زندہ گاڑنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کس جرم میں اپنی بیٹی کو زندہ گاڑا، یہ نہیں پوچھا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے زندہ گاڑا گیا. پورا مجہول کا صیغہ ہے. ہاں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کیوں؟
جس نے زندہ گاڑا، جو باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا، رب العالمین اس پر اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس واسطے حشر کے میدان میں بھی رب اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، مخاطب ہونا نہیں چاہتا، اس واسطے کہتا ہے کہ ہم زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھیں گے کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا، اس کے باپ سے نہیں پوچھیں گے۔ اس حد تک غصے میں ہے رب۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا میں، کوئی اسکور کرنے آتا ہے، کوئی اس کا کیا ہے جرم ثابت ہو گیا، اب مالک کے پاس وہ آتا ہے ہاتھ جوڑنے کے لیے، ایک مرتبہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، تو اس وقت کبھی کبھی جرم اتنا شدید ہوتا ہے تو آقا کیا کہتا ہے کہ تو بات نہ کر، تو چہرہ نہ دکھا، چل نکل باہر۔ وہی انداز ہے یہاں پر، جس بچی کو زندہ گاڑا گیا اس کے ماں باپ سے آج بھی وہ شکل دوسری حیثیت میں موجود ہے، حمل گرانے کی حیثیت سے۔ آج بھی وہ مائیں اب بھی موجود ہیں جو اپنی اولاد کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں باقاعدہ۔ اولاد مرد بچہ ہے تو سر پہ اٹھا کے بٹھاتے ہیں، بچی ہے تو اسے کیا ہے لات مار کے بٹھاتے ہیں، وہ کچھ مانگتی ہے تو بیٹھ خاموش، اور بیٹا مانگتا ہے تو فوری طور پر لا کے کیا کرتے ہیں اسے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا سہارا بنے گا، تو کیا بنے گی، تو الٹا لے کے جا۔ یہ ہندوانہ خیالات ہیں پورے کے پورے۔ بیٹی تو نعمت ہے، بیٹے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں آئی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 بیٹیوں کو پرورش کرے اور اسے اچھی تعلیم دے اور اسے اچھی جگہ رشتہ کرائے، شادی کر کے رکھے، اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ میرے ساتھ جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میری معیت میں، میرے پڑوس میں 3 لڑکیوں کے لیے۔ ایک صحابی اٹھے، پوچھا اللہ کے رسول 2 لڑکیاں؟ کہا کہ 2 کے لیے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اٹھ کے اس وقت پوچھتا اے اللہ کے رسول 1 کے لیے، تب بھی اللہ کے رسول کہتے کہ اس کے لیے بھی۔ پوچھنے والا نہیں اٹھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خطاب کرتے ہوئے دیکھنے والے صحابی کہتے ہیں کہ 1 لڑکی ہی صحیح، لیکن یہ حدیث کہیں نہیں آئی ہے کہ 2 بیٹوں کو تم تعلیم دو، اچھی طرح ڈاکٹر انجینئر بنا دو اور بڑے بڑے گھرانوں میں پتلی کمر والی خوبصورت حورین کو لے آ کے شادی کر کے تم رکھو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ کہاں بتاؤ مقابل میں کیا ہے؟ تو اصل عزت، عفت، احترام، یہ سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے لیے رکھا ہوا ہے، ہر لحاظ سے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی۔ یاد رکھو ثواب کے اعتبار سے بھی یہ کہیں نہیں رکھا کہ دیکھو فرض نماز اگر مرد پڑھیں گے تو 100%، ظہر کی نماز وہی عورت پڑھے گی تو 75%، اسے ہی برابر ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، سورہ آل عمران میں فرمایا جو عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہوگا خواہ وہ عورت، اس کے لیے برابر کا ثواب ہے۔ ابھی عورت ہونے کے ناطے ایکسکیوز ہیں بہت زیادہ، جو ایکسکیوز مردوں کو نہیں ہے۔ ہاں ماہواری کے ایام ہیں تو اللہ تبارک و تعالی روزوں کو معاف کر دیا، نماز کو معاف کر دیا، اور روزوں کی قضا رکھی، نماز کی قضا نہیں رکھی۔ ہاں مرد کو شدید ترین بیماری ہے، یاد رکھو ہوش سنبھالنے کے بعد مرتے دم تک الا یہ کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اس کے علاوہ کہیں معاف نہیں ہے اس کو نماز۔ کون سی ایسی شکل ہے بتاؤ، تم مجھے بتاؤ کہ مرد کو فلاں وقت شریعت نماز سے معاف کر دیتی ہے، بتاؤ۔ بلوغت کے بعد سے لے کر مرتے دم تک سوائے 2 حالتیں ہیں جس میں ہو سکتی ہے نماز معاف، ایک بے ہوش ہو جائے یا دیوانہ پاگل بن جائے، اس کے علاوہ کبھی معاف نہیں۔ عورتوں کی ان کی ساخت، ان کی اٹھان کے اعتبار سے کتنے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سہل کر کے انداز میں احکامات دیے ہیں۔ گھر سے باہر نکلنے میں دقت ہوگی تو مسجد نبوی کے سامنے امام اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنا ان کے لیے افضل نہیں ہے، گھر کے کونے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ جبکہ مردوں کے اعتبار سے نماز اگر بالجماع نہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان دیں، اور جب جماعت کھڑی ہو جائے تو میں اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے نکلوں، اور جو لوگ اذان سن کے بھی مسجد نہیں آئے ان کے گھروں کو میں جلا کے رکھ دوں۔
صرف مجھے اس بات کی وجہ سے یہ بات باز رکھتی ہے کہ اس میں عورتیں اور بچے ہوں گے، اس واسطے میں نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ تو میں گھر جلا دیتا ان کے۔ تو ہمارے لیے تو لازماً جماعت ہے، لیکن خواتین کے لیے فرمایا کہ مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہو اور اللہ کے رسول کی امامت ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں افضل تمہارا گھر ہے، حتیٰ کہ گھر میں صحن ہے، صحن کے اندر کا کمرہ ہے، کمرے کے اندر کی کوئی جگہ ہے، کھٹی ہے، تو وہ تمہارے لیے افضل والی ہے۔ اگر بالفرض آ بھی جائیں تو فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صف اول صف ہے اور مردوں کی سب سے بدترین صف آخر صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف آخر صف ہے، عورتوں کی سب سے بدترین صف پہلی صف ہے۔ یہ تحفظ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، یہ احترام دیا ہے عورت کو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ عزت و تکریم دی ہے عورت کو۔ اسی لیے رب العالمین نے جب یہ شریعت اتاری، جس لڑکی کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے اعتبار سے اس حد تک فضیلت عطا کی، اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں پسندیدہ چیزوں میں صرف اور صرف 3 ہی چیزیں ہیں، ایک نماز ہے، ایک عورت ہے، ایک خوشبو ہے، بس یہی ہے مجھے۔ بیٹیاں پسند ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی بیٹوں سے نہیں چلی، بیٹیوں سے چلی۔ واہ، وہ رسول جو رب العالمین چاہے تو دنیا کی ہر نعمت عطا کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی اولاد کو جو نرینہ تھی، مرد تھے، اس حد تک عمر کے نہیں رکھا جس عمر میں رجال کہتے ہیں۔ سب چھوٹے بچے پیدا ہوئے، قاسم ایک تھے، عبداللہ ایک تھے، طاہر ایک تھے، اب ابراہیم ایک تھے۔ بعض روایتوں میں عبداللہ طاہر دونوں ایک ہی ہیں تو 3 بچے پیدا ہوئے، بعض روایتوں کے مطابق 4 بچے پیدا ہوئے، لیکن چاروں بچپن میں انتقال کر گئے۔ کوئی بڑا نہیں ہوا جس کی شادی کی عمر ہو۔ اسی لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے نوازا، اور یہی بیٹیوں سے نسل چلی، اور انہی بیٹیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، حرز جاں بنا۔ حضرت فاطمہ آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے انہیں بلاتے، اٹھ کے۔ اپنی بیٹی کی محبت کا یہ عالم ہوتا، اپنے بازو میں جگہ دیتے۔ ہمیشہ جب بھی آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں حضرت فاطمہ کے لیے خود اٹھتے، ملتے اور پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتے، پھر اپنے پہلو میں بالکل اپنے برابر کا درجہ دے کے بٹھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلتے تو سب سے آخری میں حضرت فاطمہ سے مل کے نکلتے، اور مدینہ انٹر ہوتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے مل کے آگے جاتے۔ ازواج مطہرات سے بعد میں ملتے، حضرت فاطمہ سے پہلے ملتے۔ بیٹی کے اعتبار سے باپ کو دیکھنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کس طرح کے نخرے اٹھا رہے ہیں، کیسے اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں، کس طرح انہیں عزت دے رہے ہیں، کس طرح ان کا وقار بڑھا رہے ہیں۔ خواتین کی عظمت کو دیکھو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھو، اماں عائشہ کے کس طرح لاڑ پیار کر رہے ہیں، کس طرح ناز نخرے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حوی بن اخطب سے شادی کی، ایک یہودی لڑکی، لیکن خیبر میں جب نکاح کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں سواری پہ چڑھنے پہ تکلیف ہوئی تو اپنی ران کو پیش کیا، کہا کہ اس پہ پاؤں رکھ کے پھر اوپر چڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کے باپ عمرو بن عاص نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا کہ عائشہ۔ کہا کہ نہیں، میں مردوں میں پوچھتا ہوں، کہا کہ عائشہ کے باپ۔
خواتین کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انصار کے ساتھ جو خواتین ہیں ان میں کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور خواتین آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں، ہمارے شوہر ہمیں ذلیل کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے عام خطبے کا اعلان کیا کہ سب جمع ہو جاؤ۔ وہ سب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں گھر سے رپورٹ آئی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے صحیح سلوک نہیں کرتا۔ یاد رکھو مسلمانوں، جو بیوی شاکی ہے اپنے شوہر سے، واقعتاً وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے خواتین کا جو تحفظ دیا وہ اس حد تک کہ اگر وہ ضرورت کے تحت باہر نکلیں تو فرمایا کہ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ازواج مطہرات سے، بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مسلم مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے جب باہر نکلنے کا موقع آئے تو اپنے چہروں کے اوپر سے نقاب ڈال لیا کریں۔ جلباب اس کی جمع ہے جلابیب، اور جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر سے چہرہ چھپانے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کیوں یہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے جو پردے میں ہے۔ جو لوگ پردے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ذلیل کیا گیا ہے، ہم کو انڈر کرنے کے لیے کیا گیا ہے، ہمیں کیا ہے بوجھ ہے یہ برقع، وہ لوگ وہ خواتین کان کھول کے سن لیں، یہ عزتوں کی معراج ہے تمہارے لیے۔ فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، سورہ احزاب میں آپ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ کیا مطلب؟ بے پردہ، غلط کپڑے، یہ یوں کہ کوئی عورت بے حجاب نکلی، اب وہاں کوئی منافق بھی بیٹھا ہوا ہے، مدینے کا ماحول بتا رہا ہوں، وہاں کوئی منافق بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہودی بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کافر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں سے مسلم عورت پاس ہوئی، گزری، اس نے کچھ چھیڑخانی کی، اس نے غلط نظروں سے دیکھا، اسے تکلیف ہوئی۔ اب مسلم خواتین کو جو تکلیف ہوئی وہ آ کے اللہ کے رسول سے شیئر کیا، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو یہ پردے کی آیت اتری جس میں کاس بتایا گیا، دیکھو چھیڑ خانی باپردہ عورت سے نہیں ہونی چاہیے، ذالک ادنی ان یعرفن، پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان آزاد عورت ہے، اس سے چھیڑ خانی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایک بدبخت تھا منافق جس نے مسلمان عورت سے چھیڑخانی کی اور اللہ کے رسول تک رپورٹ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ ہم کو کیا پتا کہ یہ مسلمان آزاد عورت ہے، ہم نے تو لونڈی سمجھ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں سے بڑے تنگ تھے کہ یہاں تک کہ یہ آیت اتری۔ آپ تفسیر ابن کثیر میں پڑھ لیں، یہ تمام روایتیں اس میں موجود ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ عزت دار ہیں، آپ باوقار ہیں، آپ کی احترام، آپ آزاد مسلمہ عورت ہیں، یہ پہچان لی جائیں کہ کوئی جرات نہ کرے کہ ایک باپردہ خواتین کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے، اگر پھر بھی دیکھے گا تو پھر سے تجھے کیا ہے، اسلامی حکومت کی طرف سے زبردست مار پڑے گی۔ ہاں، وہ واقعہ بھی ذہن میں رکھو بنی نذیر کا، جو صرف اور صرف اس واسطے ہو گیا، بنو قریظہ کا شاید، جہاں پر جنگ ہی اس واسطے ہوئی کہ ایک خاتون وہ لوگ سونار کا بزنس تھا ان کے پاس، جو یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کا معاملہ کیا تھا، زیور بناتے تھے، پالشنگ وغیرہ جو آج ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک صحابیہ مسلمان عورت وہاں پر گئی اور وہاں پر کسی یہودی کے دکان پہ اپنے زیور کو دیا پالش وغیرہ کرنے کے لیے اور بیٹھ گئی، تو ایک شرارت یہودیوں نے یہ کی کہ پڑوسی دکان والا یہودی ان کے کپڑے کو اسی دکان کے کسی کھونٹی سے باندھ دیا جو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ کام کر کے اٹھی تو ان کا کپڑا کھل گیا۔
جس پر جو یہودی ساتھ میں تھے دوسرے دکان والے سب ہنسنے لگے. اب بازار میں کھلے بازار میں ایک مسلمان عورت کی عزت کون برداشت کرے؟ تو ایک مسلمان بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کام ہوا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکے، وہ صحابی وہ آگے آئے، اس کو کیا ہے دو ٹکڑے کر دیا. ہاں کبھی کبھی اس سے بھی کیا ہے کرنا ہی پڑتا ہے. بعض شریر لوگوں کے لیے اللہ نے کیا نہیں رکھا ہے، خالی رحم ہی نہیں، لاٹھی بھی رکھا ہے. لیکن قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لینا یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت میں یہ موقع ہے. تو اس نے اٹھا. اب جیسے ہی وہ تو پورا یہودیوں کا گڑھ تھا کہ جیسے ہی وہ مسلمان نے اس یہودی کو قتل کیا، پورے مل کے اس صحابی کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فوری طور پر جو مسلمان ان کو پہلے طور پر یہودی کو قتل کیا اس سے کوئی باس پرس نہیں، اس کو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریمارک نہیں کیا، بلکہ ان کے فیور میں پوری فوج کو لے آ کے کیا کیا، محاصرہ کر لیا کہ تم نے عزتوں کو کیا کھیلنا شروع کر دیا ہماری عورتوں سے، اب تمہارے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اتنا سخت محاصرہ کیا کہ یہ لوگ مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا ان کو. سیرت کے اندر میں نے پورے واقعات بیان کیے تھے رمضان میں، اگر کسی کو چاہیں تو آپ دیکھیں وہاں پر کتنی عزتیں ہیں، کیسے کیسے حفاظت کی ہے. ایک عورت کے لیے ایک پوری جنگ ہوئی ہے، صرف ایک عورت کی عزت کے لیے. یہی لڑکی جو زندہ گاڑ دی جاتی تھی، ایسا تحفظ دیا، ایسا تحفظ دیا، ایسے فضائل بیان کیے ان کی پرورش کے لیے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ کی جو بیٹی مکے میں تھی، بھاگتی دوڑتی آئی، چچا جان چچا جان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا لیا، لیکن ان کی پرورش کرنے کے لیے ایک ساتھ 3 لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. ادھر حضرت علی کہہ رہے تھے کہ یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے، ادھر حضرت جعفر کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیوی کے بہن کی لڑکی ہے، اور ادھر زید ابن حارثہ کہہ رہے تھے یہ میرے ایمانی بھائی کی لڑکی ہے. کیونکہ حضرت حمزہ کو مکی دور میں اللہ کے رسول نے حضرت زید ابن حارثہ کا بھائی بنایا تھا. ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ مدنی دور میں بھائی چارگی ہوئی تھی، ایک یہود، ایک مہاجر اور ایک انصار سے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں مکے میں بھی ہوئی تھی، مسلمانوں کے اندر مسلمان کو. ان میں ایک زید ابن حارثہ تھے، ایک حضرت حمزہ تھے. حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ میرے ایمانی بھائی کی لڑکی ہے کہ پرورش کا حق مجھے ہو. حضرت علی نے کہا کہ حضرت حمزہ میرے کزن کے اعتبار سے بھائی ہیں تو بیٹی کو پرورش کرنے کا حق میرا ہے. حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں کیا ہے، یہ دراصل میری بیوی جو ہے اس کی بہن کی بیٹی ہے، حضرت حمزہ کی بیوی جو تھی، تو اس حیثیت سے یہ میں اپنے لحاظ سے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس کی پرورش کروں. کہاں ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کرنے کا معاملہ تھا، کہاں یہ عزتیں، یہ رفعتیں بچی کو کہ 3 بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم پرورش کریں گے. یہاں تک کہ کورٹ میں مقدمہ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا مدعا بیان کر، اللہ کے رسول بچی کو ہم ہی دے دیں، بچی کو ہم ہی دے دیں، بچی کو ہم ہی دے دیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خالہ بمنزل ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ بمنزل ماں کے برابر ہوتی ہے. اس واسطے جعفر کا دعویٰ بالکل صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے حوالے کرتے ہیں کہ بچی کی پرورش تمہاری ہے. کہاں وہ ذلتیں، کہاں یہ رفعتیں کس نے دی ہیں؟ اسلام نے دی ہیں. اسلامی تعلیم ایسی رہی کہ اس کے بعد ہی خواتین کی تمام ترقی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان تعلیمات سے منہ پھیرا، ویسٹرن کلچر کو اپنا رہبر بنایا، گھر کی ملکہ بننے سے انکار کیا، محفل کی شمع بن گئی، اور اس حد تک گری، اس حد تک گری، اس حد تک گری کہ شیطان بھی مسکراتا ہوگا آج کہ عورت کی کوئی انتہا نہیں ہے ذلت و پستی کی. میں ابھی سن رہا تھا کل وغیرہ ایک پروگرام میں، اس حد تک خواتین گر چکی ہیں کہ 5-10 روپئے بچانے کے لیے جو ایپ آیا ہوا ہے، کیا ہے وہ، ریپیٹو کے ایپ میں بک کرتی ہیں، کسی بھی اجنبی نوجوان کے پیچھے بیٹھ کے نکل جاتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. روئیں تو کس بات کو لے کے روئیں؟ حیا سوز حرکت.
مس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، غیر محرم سے کبھی بات کرنا انتہائی ضروری ہو گیا، تب بھی اللہ نے کہا کہ بغیر لچک کے بات کرو۔ ہاں، جن کے دلوں میں بیماری ہے عورتوں کی، وہ لوگ تمہارے نرم بات کرنے سے مائل نہ ہو جائیں۔ لیکن آج ہماری عورتیں اتنی گر چکی ہیں کہ 10-15 روپئے زائد کسی ٹیکسی سے، آٹو سے جائیں گے تو 10-15 روپئے کم ہو رہے ہیں، ریپیڈو سے جائیں گے تو کسی ہندو اور غیر مسلم اور کوئی کیا ہے ایسے نوجوان کو جس کو نہ اگلا پچھلا کچھ جانتے ہیں، اپنا پورا ایڈریس بھی دیتے ہیں، بک بھی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بیٹھ کے آرام سے نکل بھی جاتے ہیں۔ اس سے بدترین شکل اور کیا ہوگی؟ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو ہماری تذلیل کی ہزاروں مثالیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مغرب کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور میرا ایک پروگرام بھی آگے ہے، اس واسطے میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ جتنا موقع دیا ہے میں شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کا، ذمہ داروں کا، یہاں کے الف فاؤنڈیشن کے جو لوگ اس کا انتظام کیے ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت عافیت سے رکھے، دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔